شعیب صاحب، سب سے پہلے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے عمران خان نے جو حالیہ سٹیٹمنٹ دیا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری آرمی چیف کی تعیناتی کریں کیونکہ ان لوگوں کے اوپر چوری کے اور کرپشن کے الزامات ہیں اور یہ ایسے ہیں اور یہ ویسے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعیناتی تو آرٹیکل 243 از ویری کلیئر آف دا کانسٹیٹیوشن، جس میں وہ کہتے ہیں دیٹ دی پریزیڈنٹ آن دی ایڈوائز آف دا پرائم منسٹر شیل اپوائنٹ دا چیف آف دی آرمی اسٹاف، اور اسی طرح باقی چیفز کے حوالے سے بھی وہ ہے. تو اس کے اوپر آئین بھی کلیئر ہے اور ابھی موجودہ وزیر اعظم ہے بھی شہباز شریف. تو یہ کوئی قانونی دلیل ہے آپ کے خیال میں، یا اس آرگومنٹ میں کوئی جان ہے جب عمران خان کہتے ہیں کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کیسے کریں گے، جبکہ کرنی تو وہ شہباز شریف کی ایڈوائس پر صدر پاکستان نے، عارف علوی صاحب نے کرنی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آئین کا آرٹیکل 243 کہہ رہا ہے. تو کیا اس پوسٹ کو اس طرح سے جلسوں میں بات کر کے پولیٹیسائز کرنے کے مترادف نہیں ہے یہ جو خان صاحب نے کہا ہے؟ سر احتشام صاحب، آپ خود دیکھیں، ایک فیوجیٹو فرام لا ہے، ایبسکانڈر ہے نواز شریف صاحب. اب شہباز شریف صاحب جا کر ان سے مشورہ لے رہے ہیں، صرف مشورہ نہیں، یعنی بڑا بھائی بھی ہے جس کو وہ سپریم لیڈر بھی اپنے وہ کہتے ہیں پارٹی کا، تو وہ جا کر ان سے مشاورت نہیں ہوگی بلکہ ان کی ڈکٹیشن لے رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جی بتا دیں کہ کس کو اپوائنٹ کرنا ہے. تو نیچرلی ایک پاپولر لیڈر ہے عمران خان، اس کو ایک کنسرن ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی پولیٹیکل لوگوں کو آپ انوالو کیے بغیر ان لوگوں سے آپ مشاورت کر رہے ہو جو فیوجیٹو فرام لا ہیں، اور جا کر لندن میں ان سے مشاورت جاری ہے، تو اس کا مطلب ہے سلیکشن تو پھر کسی اور نے کرنی ہے اور ان کے سلیکٹڈ بندے کو آپ نے یہاں آ کر کے امپلیمنٹ کرنا ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی تو سیکنڈری ان کی رائے ہو جائے گی، کیونکہ جب ان کے بقول کہ ان کا لیڈر نواز شریف ہے، ان کا بڑا بھائی بھی ہے اور ان کا حکم پارٹی میں چلتا ہے، اور وہ جب ان کو ایک مشورہ دیں گے، وہ مشورہ نہیں ہوگا بلکہ وہ حکم ہوگا، اور اس حکم کی تعمیل کرتے وقت جب انہوں نے اپنی ایک اوپینین دینی ہے، تو بہرحال ایک پاپولر پولیٹیکل لیڈر کا یہ تو حق حاصل ہے نا کہ وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے اور پولیٹیکلی وہ ڈیمانڈ کرے کہ جی ان کو یہ حق حاصل نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی آپ نے دیکھ لیا پچھلے ایک ہفتے میں جو بڑے بڑے کرپشن کے کیسز تھے اور وہ ختم ہو گئے اور نیب کورٹ سے واپس کر دیے، اس لیے کہ انہوں نے آتے ساتھ ہی ECL سے اپنے نام نکالے، آتے ساتھ ہی اپنا انہوں نے نیب لا امینڈ کر دیا. تو ایک بات تو طے ہے کہ ان کے پاس جو پرائم منسٹر صاحب سمیت جو کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں میکسیمم اپنے مقدمات میں ملوث ہیں، اور وہ پرسن اسپیسیفک انہوں نے لا بنا دیا اور اس لا کی جو امینڈمنٹ کی ہے اس کے خود بینیفیشری ہیں. تو نیچرلی یہ باتیں تو پھر بنتی ہیں، اور جو باتیں بنتی ہیں تو ان کا ایک مطالبہ تو ہے کہ بھائی آپ الیکشن کراؤ. جیسے محسن بیگ صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ٹھیک بات کی ہے پولیٹیکل اس حد تک کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر یا معاشی استحکام نہیں آ سکتا، کنسسٹنٹ پالیسیز کے بغیر یہاں معاشی استحکام نہیں آ سکتا، اور اگر معاشی استحکام نہیں آ سکتا تو یہ کس کا کام ہے؟ ظاہر تمام مقتدر طاقتوں کا کام ہے کہ اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف لائیں. اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کیسے ممکن ہے؟ اور نیچرلی اس کا الیکشن کے بغیر ممکن نہیں ہے. محسن بیگ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ان کو ایک زوم ہے کہ پاپولر لیڈر ہیں، بظاہر تو ایسا ہی ہے، چونکہ آپ نے الیکشن رزلٹ دیکھ لیے ہیں. آپ جلسوں کو بھی چھوڑ دیں، آپ باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، پنجاب میں حمزہ شہباز خود وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو اپنی ایگزسٹنس کا سوال تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور پوری مشینری گورنمنٹ مشینری کھڑی ہوئی تھی. ہم مان لیتے ہیں کہ 20 سیٹوں میں سے 5 سیٹیں وہ جیت گئے، لیکن 15 سیٹیں تو عمران خان نے جیتی ہیں. کراچی میں وہ جلسہ کرنے نہیں گئے، بڑی 2/3 میجارٹی سے انہوں نے سیٹ جیت لی. تو بات یہ ہے کہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ وہ ایک پاپولر لیڈر ہیں. بات یہ ہے کہ اچھا ہم دو آپشن ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم نیا الیکشن کرا دیں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی. اگر وہ نہیں آتی، اگر نہیں کراتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ مجھے آپ بتائیں اس کا کیا حل ہے؟ حل تو اس وقت کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے سامنے $250 تک چلا گیا ہے. سچویشن ایسی آ گئی ہے کہ بجلی کے بل کوئی بندہ بھرنے کو تیار نہیں ہے. ہم جیسے لوگ شرفا سفید پوش لوگ جو ہیں وہ چیخ اٹھے ہیں، تو عام آدمی کا زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے. تو اس کا کوئی حل تو ہوگا. حل اگر موجودہ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کم سے کم ایک سٹرونگ لیڈرشپ آگے آئے، ایک 5 سال کے لیے جس کو منتخب کرے عوام وہ آگے آئے
اور وہ ان مسائل کا حل کرے. اس کے بغیر تو ظاہر پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی. آپ جتنی دفعہ کہیں گے کہ عمران خان راہ راستے پہ آ جائے اور وہ کوئی جلسے جلوس نہ کرے, آپ جتنی دفعہ کہیں گے کہ وہ دھرنا نہ کرے, وہ تو کرے گا, نیچرلی اس کو آپ نے آؤسٹ کیا ہے. تو لیکن پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے اس نے جو ایک مطالبہ رکھا ہے, ان کا رائٹ ہے نا شعیب صاحب جی, وہ اگر جلسہ کرنا چاہتے ہیں, وہ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے تو وہ ان کا رائٹ ہے. لیکن بات یہ ہے نا, بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ اگر پی ڈی ایم کی حکومت بن گئی ہے, کیونکہ اس وقت پارلیمنٹ میں میجورٹی ان کے پاس ہے, تو پھر حکومت کرنا ان کا بھی رائٹ ہے جب تک کہ الیکشنز کی مدت پوری نہیں ہوتی ہے, گورنمنٹ کی مدت پوری نہیں ہوتی. تو عمران خان صاحب مڈ وے میں کہتے ہیں کہ الیکشنز ابھی کروائیں, اس کا کیا قانونی جواز ہے عمران خان کے پاس, جب ایک کچھ جماعتوں کے پاس انہوں نے مل کے ایک الائنس کے تھرو گورنمنٹ بنا لی ہے, تو وہ ٹینیور پورا کرنے کا حق رکھتے ہیں فرام اے کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ آف ویو. اب خان صاحب کے کہنے پہ مڈ وے میں وہ الیکشن کیوں کروائیں, کیونکہ خان صاحب بہت زیادہ مقبول ہو گئے ہیں آل آف اے سڈن. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا ایک جینون مطالبہ یہ ہے کہ یہ فوراً ایک انٹرونشن سے یہ موجودہ حکومت بنی, نمبر 1. نمبر 2, لوکل ہینڈلرز کے ذریعے جس طرح 50 لوٹے کریٹ کیے گئے اور ان کے ذریعے ان کی حکومت کو ٹاپل کیا گیا, دیٹ واز انکانسٹیٹیوشنل. سر کون سے 50 لوٹے سر, جانے دینا شعیب صاحب, دیکھیں نا 25 نہیں سر, 25 آپ کے 25 آپ کے نہیں 25 آپ کے ابھی بھی آپ کے سامنے 25 آپ کے سیدھے پنجاب گورنمنٹ کے تھے, 25 آپ کے فیڈرل گورنمنٹ کے تھے, آپ کے سامنے آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں. راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے جو پنجاب میں جنہوں نے انحراف پنجاب میں کیا تھا وہ تو ڈی سیٹ ہو گئے تھے نا سر, وہ تو ڈی سیٹ ہو گئے تھے. وفاق میں کس نے انحراف کیا؟ الیکشن نہیں لڑا, نہیں وفاق میں ان لوگوں نے الیکشن نہیں لڑا تھا, جس کی وجہ سے ان کو ووٹ دینے کا انہوں نے اس کو موقع نہیں ملا, جس کی وجہ سے وہ ڈی سیٹ نہیں ہوئے. ادروائز دیکھیں نا 155 میں سے ریزائن کتنے بندوں نے کیا, 125 نے, 20 بندے تو ان کے آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور راجہ ریاض صاحب ان کے لیڈر آف اپوزیشن بنے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ 50 بندوں نے ڈیفیکشن کی ہے. ٹھیک بات ہے, یہ ہم مانتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے تو جا کے ووٹ بھی کاسٹ نہیں کیا تھا, انہوں نے تو ووٹ بھی کاسٹ نہیں کیا تھا. وہ جو اتحادی عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ گئے تھے, وہ پی ڈی ایم کے ساتھ جا کے مل گئے تھے, اس وجہ سے تحریک عدم اعتماد کامیاب بھی ہوگی اور میاں شہباز صاحب وزیر اعظم بھی بن گئے.